اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رات حکومت اور تحریک لبیک کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے مابین جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان بھر میں اپنے احتجاج اور دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا، اور حکومت پاکستان نے اس معاہدے کی روشنی میں آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو قرارداد ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی۔ اب قومی اسمبلی میں اس قرارداد کے حوالے سے جو بحث ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو قرارداد کا متن جو ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں، قرارداد تھی کیا، اور دوسرا اگر یہ قرارداد یا یہ جو ایشو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کی مرضی کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی مرضی کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق اگر یہ قرارداد قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوتی، اور پاس کیوں نہیں ہوگی یا کیا اس میں وجوہات ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں پہ میں بعد میں بات کروں گا، اور اگر پاس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرارداد ہے کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر قومی اسمبلی میں جو بحث ہوئی اس پہ میں بات کروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا تجزیہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج قومی اسمبلی میں تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے مابین معاہدے کی روشنی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ایک قرارداد تحریک انصاف کے رکن اسمبلی امجد علی خان نے پیش کی۔ اس قرارداد میں لکھا گیا ہے، یہ ایوان متنازعہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی امانگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے۔ لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملہ کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ تمام مسلمان ممالک سے معاملے پر سیر اصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معاملات زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ جناب یہ وہ قرارداد ہے جو آج ہماری قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے اس کے اوپر۔ بحث کے دوران بحث کا آغاز مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے بحث کے دوران مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے پر پالیسی بیان دے اور قرارداد کو اتفاق رائے کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے۔ حکومتی ارکان کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ارکان اسمبلی نے بھی اجلاس میں شرکت کی، تاہم حزب اختلاف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ گند وزیراعظم عمران خان صاحب کا پھیلایا ہوا ہے، انہیں یا تو یہ گند خود صاف کرنا ہوگا یا وہ استعفیٰ دے کے
اپنے گھر چلے جائیں۔ اجلاس کے آغاز پر تحریک انصاف کے رکن اسمبلی امجد علی خان نے قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے اور یورپی ممالک خصوصاً فرانس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حقوں کے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی معاملات حکومت کو اور ریاست کو طے کرنے چاہیے۔ کوئی فرد یا گروہ اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ یا بلیک میلنگ وہ نہ کرے۔ مذکورہ قرارداد کے اس معاملے پر اسپیکر سے خصوصی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قرارداد پیش ہونے کے بعد مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپوزیشن کو قرارداد پر غور کرنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورا پاکستان اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن اسپیکر اسے ایوان میں متنازع بنا رہے ہیں، جبکہ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا جانا چاہیے۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ یہ قرارداد ناکافی ہے، میری گزارش ہے کہ 1 گھنٹہ دیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور جو اضافی باتیں رکھنی ہیں وہ بتائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قرارداد پر بحث کے لیے کسی خصوصی کمیٹی کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے ایوان کو ہی کمیٹی بنایا جائے۔ اس پر حکومتی رکن اسمبلی علی محمد خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر بحث ہو، لیکن یہ قرارداد ایک پرائیویٹ رکن نے پیش کی ہے اور حکومت اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسپیکر سے درخواست کی کہ قرارداد کو ایک خصوصی کمیٹی بنا کر اس کے حوالے کیا جائے اور اس کے بعد یہ ایوان میں پیش کی جائے تاکہ اس پر بحث ہو۔ مولانا اسد محمود نے اپنی تقریر میں کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں، سب کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بتائے کہ تحریک لبیک پاکستان سے گزشتہ شب ہونے والی بات چیت میں کون کون شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ میڈیا کو حقائق سامنے لانے کی اجازت دی جائے اور ملک میں جس نے خون بہایا ہے اس کا تعین ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان پیر کی رات اس بات پر اتفاق رائے ہوا تھا کہ منگل کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی اور گزشتہ دنوں پرتشدد جھڑپوں کے بعد تحریک لبیک کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج مقدمات ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل تحریک انصاف کے علاوہ حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی منعقد ہوئے، تاہم پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ان کی جماعت کے اراکین اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک کے مطالبے سے ملک کو فائدہ ہوتا تو مان لیے جاتے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس سلسلے میں اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تحریک لبیک سے کیا گیا معاہدہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا اور نہ ہی وزیر اعظم اس معاملے میں کسی بھی مرحلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ آپ کا پھیلایا ہوا گند ہے، اسے صاف کریں یا گر جائیں۔ یہ تھی جناب صورتحال۔ اچھا، اس میں یعنی جو سب سے مین چیز ہے، جو حکومت پاکستان کا اس میں جو موقف ہے وہ قرارداد کے پیرے میں بھی نمایاں ہے۔ جو قرارداد کا سب سے جو آخری پیرا ہے اس پیرے میں بھی حکومت کا موقف واضح ہے، ریاست کا موقف واضح ہے۔ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رات اپنی تقریر میں حکومت کا موقف وہ دے چکے ہیں، یعنی حکومت کا اور ریاست کا موقف رات عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی دیا کہ حکومت اور ریاست کا موقف وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مسئلے کو تمام بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا جائے، اس مسئلے وہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کیا جائے اور مشترکہ طور پر تمام 58 اسلامی ممالک، یورپی ممالک، تمام غیر مسلم ممالک اور اقوام عالم کو اس پر مجبور کریں مشترکہ طور پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کریں اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو
یا اس طرح کے کسی بھی عمل کو وہاں پہ جرم قرار دیا جائے اور قابل سزا اس کو بنایا جائے۔ اور حکومت کا یعنی اور ریاست کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی ہو یا بین الاقوامی سطح پہ سفارتی معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاملات کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کے حوالے سے پالیسی بنانا، ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست اور حکومت کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں کسی فرد، کسی پارٹی، کسی جماعت یا کسی گروہ کی طرف سے کسی قسم کا جو دباؤ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو حکومت کی اور ریاست کی پالیسی ہے، اس کو رات وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنی تقریر میں بیان کر چکے ہیں، اور یہی جو پالیسی ہے، یہ قرارداد کا جو آخری حصہ ہے اس میں بھی اس پالیسی کو شامل کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے بالفرض، یعنی کہ جو یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے یا فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کے حوالے سے، تو یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی خواہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہوں یا ہماری جو بھی اپوزیشن جماعت ہے، وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے سے تمام یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، اور فرانس ایز اے فرانس نہیں بلکہ پوری یورپی یونین جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ہمارے جو لاکھوں پاکستانی جو اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، جن کا روزگار ان ممالک سے میں وابستہ ہے، ان کے روزگار کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور یورپی یونین جو ہے وہ بطور یورپی یونین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں عائد کر سکتی ہے، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات وہ منقطع کر سکتے ہیں، جس سے ہماری جو ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے، جس کے 70-80% جو ہماری برآمدات ہیں وہ یورپ کو جاتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا تمام تر جو نقصان ہے وہ صرف پاکستان کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی اس سے فرانس کی صحت پہ، اس سے یورپ کی صحت پہ یا ان کا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ متاثر اس سے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس سے یہ امید ہے کہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل میں کوئی مدد ملے گی۔ تو یہ تو امکان مطلب نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج تو ویسے یعنی کہ انہوں نے جو ان کے ہم خیال جو جرنلسٹ ہیں، جو ہم خیال ان کے صحافی ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے یہ خبر میڈیا پہ چلوائی ہے کہ مسلم لیگ نون فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے، فرانس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس قرارداد کی حمایت کرے گی، لیکن جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھے گا، مسلم لیگ نون اس سے آپ کو دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا موقف تبدیل کرے گی۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، مسلم لیگ نون اپنا موقف جو ہے وہ یعنی تبدیل کرے گی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یعنی اس قرارداد کی مخالفت میں آئے گی۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنے آپ کو اس عمل سے یعنی اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس عمل سے وہ اپنے آپ کو الگ کر چکی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حوالے سے واضح بیان دے چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ یعنی اس قرارداد سے یعنی اس فیور میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں دیں گی، کبھی بھی اس حق میں نہیں جائیں گی کہ فرانس کے ساتھ یا یورپی یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کیا جائے، فرانس کے ساتھ یا یورپی یونین کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات جو منقطع کیے جائیں، فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جائے، یورپ کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلقات ہیں وہ خراب کیے جائیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی بھی ایسی قرارداد کی حمایت جو ہے وہ نہیں کریں گی، کیونکہ اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کی جو میکسیمم جو ان کی پراپرٹیز ہیں، میکسیمم جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ بیرون ملک ہیں، ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ بیرون ملک ہوتا ہے، انہیں علاج معالجے کے لیے یورپ کا رخ کرنا پڑتا ہے، انہیں علاج معالجے کے لیے لندن، برطانیہ انہیں جانا پڑتا ہے، انہیں سوئٹزرلینڈ جانا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سمیت، حسن حسین نواز سمیت، اسحاق ڈار سمیت، یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے جو ہے وہ یعنی خاندان کے آدھے سے زائد افراد لندن میں اس وقت جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہ یعنی کہ وہ اشتہاری ہیں، یہاں سے وہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیز، ان کا کاروبار، ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ لندن میں ہے،
تو وہ کبھی بھی، چونکہ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور وہ برطانوی حکومت کے رحم و کرم پہ ہیں، تو اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ یورپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں خراب کرنے کے حوالے سے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی، کہ وہ یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کبھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ حمایت نہیں کرے گی، اور آنے والے دنوں میں اس سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ہو، ان کے آصف علی زرداری صاحب کی، جیسے کہ یعنی آپ سب نے یعنی جانتے ہیں کہ ان کے سوئٹزرلینڈ میں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی مختلف ممالک میں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی مختلف جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، مختلف جگہ پہ ان کے یورپ میں کاروبار ہیں، اور یورپ میں ان کے مفادات وابستہ ہیں، تو وہ بھی آنے والے دنوں میں مزید اپنے آپ کو اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر یہ قرارداد یعنی اس طرح قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوتی جس طرح تحریک لبیک پاکستان کی خواہش ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو میری نظر میں یعنی جو میری ذاتی رائے ہے، بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، خواہ وہ تحریک لبیک سے وابستہ افراد ہوں، شخصیات ہوں، یا کسی بھی مذہبی جماعت سے وابستہ افراد ہوں، یا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ افراد ہوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور ہم بے شک ہم کتنے ہی کمزور مسلمان کیوں نہ ہوں، یعنی ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، ان کی ناموس کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے تحریک لبیک پاکستان کا، کہ وہ جس طرح اپنی مرضی یعنی کہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈنڈے کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ اور گن پوائنٹ پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان سے وہ فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح وہ چاہ رہے ہیں تحریک لبیک والے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، یورپ کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، تو اس حوالے سے یعنی کہ جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سلمان رشدی کی جو کتاب ہے 1990-92 میں جو لکھی گئی، اس حوالے سے اب تک تمام اسلامی ممالک مل کے سلمان رشدی کی کتاب جو ہے وہ بند نہیں کروا سکے۔ وہ کتاب آج بھی مختلف جگہ پہ دستیاب ہے، اور ایزیلی وہ کتاب جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے، تجارتی تعلقات منقطع کرنے سے یہ کسی صورت حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جب تمام 58 اسلامی ممالک مل کے یک زبان ہو کر ایک آپس میں لائحہ عمل تیار کریں، اور اس لائحہ عمل پہ پوری اسلامی دنیا، پورے اسلامی ممالک کے سربراہان اس پہ عمل کریں، اور اس کے ذریعے یورپ کو، اقوام متحدہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کریں، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قانون سازی کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توہین کرنا، اس طرح کے خاکے بنانا، اس عمل کو جو ہے وہ ایک جرم قرار دیا جائے، اور اس پہ سزا متعین کی جائے۔ یہ پھر جا کے یہ جو سلسلے ہیں یہ رکیں گے، ادروائز سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے، تجارتی تعلقات منقطع کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو طرز عمل ہے، اپنے لوگوں کے روڈ بلاک کرنا، اپنے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، وہ نہ بھی نقصان پہنچا رہے ہوں تو بھی ایسے موقع پہ، ایسے احتجاج کے اندر جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں، جو تیسری قوت ہوتی ہے، جو ریاست کے دشمن جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایجنسیوں کے جو ملک دشمن ایجنسیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے موقع کو اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نام تو تحریک لبیک کا ہی لگے گا کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، جو ورکرز ہیں، انہوں نے یعنی کہ جلاؤ گراؤ کیا ہے، انہوں نے پرائیویٹ املاک، سرکاری املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ مجھے ایک چیز آپ بتائیں کہ فار ایگزامپل آپ نے میرے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے، فرانس تو بڑے دور کی بات، آپ نے میرے خلاف اگر احتجاج آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ روٹی نہ کھائیں، آپ اپنے گھر کے برتن توڑیں، آپ اپنے گھر کے یعنی کہ چیزیں آپ توڑیں، تو اس سے آپ مجھے بتائیں میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں اسی طرح خوش و خرم اپنی زندگی گزاروں گا میں۔ تو اسی طرح آپ ملکی لیول پہ آپ آ جائیں، ملکی لیول پہ اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک میں آپ ہڑتال کرتے ہیں، اپنے ملک میں آپ کاروبار آپ بند کرواتے ہیں، اور اپنے ملک میں آپ پرائیویٹ اور سرکاری املاک کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ملک میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری کرتے ہیں، اور دونوں طرف جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ خواہ پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں، یا دوسری طرف جو ہے وہ یعنی کہ مظاہرین ہوں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان سے جب لڑ رہا ہوتا ہے
تو ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس سے یورپ یا جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو یعنی کہ ریاست پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، وہ تو خوش ہوں گی، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ تو اسی طرح اپنا انجوائے کریں گے، بلکہ وہ اور خوش ہوں گے اور وہ جشن منائیں گے کہ دیکھیں، اور ان کو تقویت ملے گی، وہ پھر دوبارہ بار بار اس عمل کو دہرائیں گے، یعنی کہ جو توہین آمیز خاکوں کا جو سلسلہ ہے، یا اس طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ بار بار اس عمل کو دہرائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اس عمل سے دیکھیں یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے یہ مار رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دست و گریبان ہیں، یہ اپنے ملک کی پراپرٹیز کو جلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی پراپرٹیز کو جلا رہے ہیں، یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار بند کیا ہوا ہے، یہ اپنا نقصان جو ہے یہ خود کر رہے ہیں، تو وہ تو خوش ہوں گے، وہ اور اس سلسلے کو تقویت دیں گے۔ تو میری نظر میں تحریک لبیک پاکستان والے ہوں یا کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت ہو، وہ جب یعنی کہ اپنے ملک میں ہڑتال کرواتی ہے اس حوالے سے، اپنے ملک میں یعنی کہ وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرائیویٹ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں، تو میری نظر میں وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوتے ہیں، یا ان کے اس عمل کی وہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں تو میری نظر میں یہ عمل بالکل بھی نہیں ٹھیک۔ اور آخر میں یعنی کہ پھر میں جب مطلب یعنی کہ جو بات رہ گئی تھی کہ اگر یہ قرارداد تحریک لبیک پاکستان کی مرضی کے مطابق جو پوری نہیں ہوتی اور تحریک لبیک پاکستان دوبارہ سے کوئی اس طرح کا عمل مطلب کرتی ہے، تو بالآخر میری اپنی جو ذاتی رائے ہے، ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ جو ہمارے ملک میں تحریک طالبان پاکستان کے بعد ایک نیا ناسور کھڑا ہو گیا ہے کہ جس شخص سے یا جس شخصیت سے یا جس بندے سے ہلکا سا اختلاف ہوا، یا تو اس کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا، یا اس کے اوپر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگا دیا، یا اس کو گستاخ رسول جو ہے وہ کہہ دیا، اور کہہ دے کہ اس پہ چڑھ دوڑے اور اس کی یعنی کہ گردن تک کاٹنے پہ جو ہے یعنی کہ تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس سلسلے کو روکنا ہوگا، اس سلسلے میں ریاست کو اور حکومت کو مل کے قانون سازی کرنی ہوگی، اور اس سلسلے میں ایسے جو عناصر ہیں ان کو سختی کے ساتھ کچلنا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کام کیے بغیر ریاست جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اور رات جو حکومت نے معاہدہ کیا ہے دوبارہ سے، میری نظر میں حکومت نے ریاست نے ان عناصر کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے، اور اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ کسی نہ کسی شکل میں یہ دوبارہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ کو یہ بلیک میل کریں گے، پھر آپ کے لیے یہ مسائل پیدا کریں گے، تو آپ کو ایک دن یہ کڑوا گھونٹا آپ کو پینا ہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پھر بہت زیادہ دیر ہو جائے، حکومت کو، ریاست کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، اور انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ کون سے آپ کے پاس، ہمارے ریاستی اداروں کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ کون سا عالم دین، کون سا مولوی، کون سی مذہبی سیاسی جماعت، کون سی مذہبی جماعت، کون سا مذہبی لیڈر کس سیاسی جماعت کے پیرول کے اوپر ہے، کس سیاسی جماعت کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ پیسے کھا کے جو ہے وہ مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون سا مذہبی یا سیاسی لیڈر غیر ملکی ایجنسیوں، دشمن ایجنسیوں، دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے، کون سا صحافی، کون سا جرنلسٹ جو ہے وہ یعنی کہ غیر ملکی ایجنسیوں اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ میری نظر میں حکومت پاکستان کو، ریاست کو یعنی کہ ایسے تمام عناصر جو ملک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فساد اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے خلاف جو یعنی کہ اپنے پیسے کے زور پہ مختلف مذہبی لیڈروں کو، مختلف علماء جو نام نہاد علماء انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے وہ ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر میڈیا میں موجود ایسے صحافی جو یعنی کہ ایسی جماعتوں، ایسی تنظیموں اور ایسے فسادیوں کے سپوک پرسن کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ان کے میڈیا میں ترجمان ہوتے ہیں، وہ ان کے میڈیا میں سپوک پرسن ہوتے ہیں، وہ ان کا بیانیہ میڈیا میں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے انہیں
مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ جو 3-4 دن کی صورتحال میں آپ نے کچھ صحافیوں کا کردار آپ نے دیکھا ہے۔ میری نظر میں ریاست کو، حکومت کو ایسے تمام عناصر کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے، بلکہ ان کو سختی کے ساتھ کچلنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی بھی لیول تک اگر جانا پڑے تو جایا جائے، کیونکہ کل جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر خدا نخواستہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ میں محتاط الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ جو میرے الفاظ ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش آپ کریں گے، اور میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔